اور اسی لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ کا ہم لوگ ہوتے تو ساتھ دیتے، کیونکہ امیر المومنین اپنے سارے مخالفین کے مقابلے میں حق پر تھے، ان لوگوں کو گہرا ثواب ملا اور انہیں دگنا ثواب ملا. کہ وہی اجتہاد کی بحث ہے جو چند دن پہلے بات آپ سے عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا سا. اس لیے ایک آخری بات بھی عرض کریں ہیں تو بہت سی باتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کو کثرت سے یاد کرتا رہے اللہ ہی کے لیے، تاکہ اس آیت کے ضمن میں نہ آئے چھوٹ جائے جان اس بات سے، منافقت سے، نفاق سے. اور اللہ کے لیے اللہ کو یاد کرنا چاہے تھوڑا ہی ہو تو بھی بہت ہے، اس لیے کہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے نا. تو اس لیے کوئی نہ کوئی تسبیحات، کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی یاد میں پڑھتے رہنا چاہیے. اور دین کے کام جتنے بھی ہیں خوشی سے کرنے چاہیے کہ مالک نے یاد کیا ہے، اللہ تعالی نے مہربانی کی ہے، اس نے بلایا اور اس نے کہا ہے یہ کام کرو. پھر نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. جب اللہ پر نظر جاتی ہے تو اخلاص آ جاتا ہے. اور اخلاص کیا ہے؟ یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت ایک جگہ کی ہے. ان سے کسی نے کہا کہ اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے لیے کام کرنا. تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہوتا ہے، آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو جنید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں نے تو بغداد میں ایک حجام تھا اس سے سیکھا. تو اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے جب میں بغداد میں پڑھتا تھا تو بال بڑے لمبے ہو گئے، تو جو پڑھاتے تھے اساتذہ انہوں نے کہا بال کٹا کے آؤ. پیسے تھے نہیں، تو میں ایک حجام کی دکان پہ چلا گیا. میں بچہ تھا وہ جوان تھا، تو میں کھڑا ہو گیا مسکین صورت. تو اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا بیٹے کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دیں، خدا کے واسطے، اور پیسے نہیں. تو جو کام کر رہا تھا اس آدمی کو اس نے اٹھایا اور اس نے کہا صاحب آپ سے مجھے ملیں گے پیسے جو میں کام کر رہا ہوں. اور یہ جو بچہ آیا ہے نا یہ کہتا ہے اللہ کے لیے کر دیں، تو میں تو اللہ پہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، پیسے کو آپ کا کام بعد میں کروں گا، اس بچے کا کام پہلے ہوگا. اور جنید کہتے ہیں مجھے اس نے بٹھایا، سر چوما، بالوں میں پانی لگایا، بار بار مجھے پیار کرتا تھا اور کہتا سبحان اللہ میری قسمت کہ اللہ اپنا کام کوئی میرے پاس بھیج دے. اور بڑی محبت سے میرے بال کاٹے. تو فرماتے تھے بڑی محبت سے جب بال کاٹ چکا تو میرے جی میں آیا کہ مجھے جب بھی پیسے ملے نا میں اسے لا کے دوں گا ضرور، اس نے میری بڑی عزت کی. بچپن کی باتیں یاد رہتی ہیں. تو جنید رحمت اللہ علیہ کہتے جب پہلی مرتبہ میرے پاس پیسے آئے تو میں آیا، میں جوان ہو چکا تھا، یہ بوڑھے ہو چکے تھے. تو میں نے ان کے پیسے پیش کیا، میں نے کہا مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں. ظاہر ہے کس کو یاد رہتا ہے. تو میں نے کہا میں جنید ہوں. انہوں نے کہا کون جنید؟ میں نے انہیں بتایا ایسے ایسے میں آیا تھا، یہ ہوا تھا اور اب میرے پاس پیسے آئے. تو ان کا اچھا وہ جنید جس کا نام پورے بغداد میں مشہور ہو گیا ہے، عالم بن گیا ہے، بڑا صوفی ہے. میں نے کہا لوگ ایسے ہی کہتے ہیں اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. تو انہوں نے کہا واہ جنید نے اتنا پڑھ لیا اور ابھی تک اسے یہ عقل سمجھ نہیں آئی کہ جو کام اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں اس کی عوض اور اس کا معاوضہ مخلوق سے نہیں لیا کرتے. دیکھو جنید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے تو اخلاص اس سے سیکھا کہ اس نے پیسے نہیں لیے اور مجھے سکھایا کہ جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں نا اس کا معاوضہ لوگوں سے نہیں لیا کرتے. تو جب اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ ہی کے لیے تو پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ ہی کے لیے تو پھر اللہ تعالی زمانے میں وسعت دے دیتے ہیں. زمانے میں وسعت ایسے مل جاتی ہے پتہ نہیں آپ لوگ تو شاید نہ مانتے ہو، ہم مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا اپنے والد کے متعلق کہ وہ عصر کے بعد بیٹھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور مغرب سے پہلے اٹھے اور انہوں نے کہا 40,000 برس اللہ کو یاد کر کے اٹھا. ٹائم میں چلے جاتے ہیں لوگ.
تو وہ ایک مرتبہ جو تسبیح کا دانہ گرتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ، تو کبھی کبھی وہ 1,00,000 مرتبہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے. ٹائم جس نے پڑھا ہو نا کہ وقت کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے ان باتوں کا. اوہو، چلو ادھر چلتے ہیں، کہیں اور چل پڑیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ لوگ یاد کرتے ہیں منافق خدا کو نہیں مگر تھوڑا سا. مذبذبین بین ذالک، اور اس کے درمیان میں کیا ہے؟ مذبذبین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے متذبذبین، متذبذب ہیں. مذبذبین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں، ادھر میں ہیں. ادھر سمجھتے ہیں؟ کل بھی آیا تھا نا، کل معلقہ، ادھر میں ہیں. نہ ہی تو پورے کافر ہیں کہ کافر انہیں قبول کر لیں، اور چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے کافر قبول نہیں کرتے. اور مسلمان اس لیے قبول نہیں کرتے کہ حرکتیں ساری کافروں جیسی ہیں. مسلمان جانتے ہیں کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذبذبین بین ذالک، اور دونوں کے درمیان میں ہے. لا الہ اولائے، نہ ان کے ساتھ ہیں ایمان والوں کے ساتھ، ولا، اور نہ ہی الہ اولائے ان کی طرف ہیں کافروں کے ساتھ. دونوں طرف پورے رابطے نہیں، اور دونوں طرف سے کریڈٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے منافق آدمی دیکھنا ہو تو اس بکری کو کی مثال یاد رکھو. اس بکری کو دیکھو جو دو ریوڑوں کے درمیان بھاگتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی. تو منافق آدمی کیوں نہیں زندگی کی اکرام متعین کرتا؟ صاف کہے کہ کفر میں ہوں الیاذ باللہ، یا صاف کہے کہ مسلمان ہوں، سیدھی طرح کام کرے. جب دونوں طرف سے کریڈٹس لینے کی کوشش کرے گا تو اور تو کچھ ہو یا نہ ہو اللہ کی نظر میں گر جائے گا، یہاں پہنچ جائے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے، بھٹکا دے. کیسے اللہ بھٹکا دیتا ہے؟ فعل کے عزم پہ فعل پیدا کر دیتا ہے. جب آدمی چاہتا ہے کہ یہ گناہ کی حرکت کرے تو اس کے ارادے پہ اللہ اس گناہ کو پیدا کر دیتا ہے. یہ بحث ایک مرتبہ گزر گئی تھی. اہل سنت والجماعت اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں آدمی گناہ کا ارادہ، اختیار کا ارادہ خود کرتا ہے کہ گناہ کو اختیار کرے، اور جب پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے پر خدا گناہ کو پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے. اللہ خالق ہے اور بندہ فعل کو کرنے والا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. سو تم دیکھو گے کوئی راہ اسے نہیں ملی. اب اللہ نے جب چھوڑ دیا تو اب کون سی راہ ملے؟ خدا تعالی اپنی مہر اور اپنی رحمت ہٹا لے تو اب کون سی راہ اسے ملے گی؟ نتیجہ یہ کہ برباد ہو جائے گا. نتیجہ یہ کہ کفر پہ مر جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، مت بنانا کافروں کو اولیاء اپنا دوست، من دون المومنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بنانا، کافروں کی رفاقت میں مت جانا. اور اس کے احکامات وہی ہیں جو پیچھے آپ سنتے رہے ہیں سورہ نساء میں کہ کس طرح ان کی دوستی جائز ہے اور کس طرح ناجائز ہے. اولیاء من دون المومنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی مت کرنا. جساس ابو بکر رازی رحمت اللہ نے اس آیت کی ضمن میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کافر سے مضاربت بھی مکروہ ہے. مضاربت کرنا یعنی کافر کے ساتھ بزنس کرنا کہ تم اپنے پیسے انویسٹ کرو اور ہم بھی کرتے ہیں اور پھر اس پہ نفع اور نقصان چیزوں کو کر لیں گے. وہ کہتے ہیں حنفی فقہا کے یہاں وہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے کافر سے تعلق اور دوستی بڑھتی ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنے دین میں فرق آ جائے، اس کی بجائے کسی مسلمان کی چوائس کرے اور مسلمانوں کے ساتھ بزنس کرے تاکہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے نفع پہنچے. یہ جساس رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور یہ شاگرد تھے ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ کے، اور کرخی شاگرد ہیں براہ راست امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے، اس لیے یہ صاحب مذہب ہیں. جساس رحمت اللہ علیہ کو بہت کچھ خدا نے دیا تھا، بہت کچھ
زہد، تقوی، عبادت، یہ سب چیزیں ان پہ غالب تھیں. ہم خالصتاً فقہی مزاج اور فقہی باتیں کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ جساس رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت اولیاء اللہ میں سے تھے. ان کے استاد ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا، صاحب کرامت اولیاء اللہ میں سے تھے. اور یہ سب حنفی فقہ میں ستون تھے، اپنے اپنے زمانے کے پلرز تھے. حنفیوں کے ہاں جتنی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں اتنی بڑی شخصیات دیگر جگہوں پہ پیدا نہیں ہوئی. اور حنفیوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اتنی کتابیں بھی کوئی نہیں لکھ سکا. اس لیے وہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں احکام القرآن میں، وہ کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ مزاربت بھی مکروہ ہے. حنفی فقہا کا فتویٰ انہوں نے یہ نقل کیا. اس لیے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا ایمان والوں کو چھوڑ کے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے کو برداشت کریں، ٹالرنس پیدا کریں، اپنے معاملات ٹھیک کریں. کیونکہ ایک طرف اللہ منع کر رہا ہے، دوسری طرف مسلمان اپنے معاملات ٹھیک نہیں کرتے، تو کوئی آدمی انویسٹمنٹ کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، جائے کہاں؟ تو جب مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے پھر اللہ کے دین کے لیے ایک اور راہ کھل جائے گی، ایک اور راستہ کھل جائے گا. ایک مسلمان اچھا بزنس کرتا ہے، 10 آدمیوں کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ اچھا وہ اچھا بزنس کر رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیتے، ہم بھی اس آدمی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز ہے. اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ کیا کر کے؟ یعنی کافروں سے دوستی کر کے. اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ، اپنے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے لے لو سلطان مبینہ، واضح الزام، صریح الزام اللہ سے لے لو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کو اس بات کا جواز، اس بات کے لیے کوئی آرگومنٹ، کوئی چیز، کوئی دلیل پرووائڈ کرو کہ خدا تمہیں عذاب دے؟ پتا چلا کہ اللہ بغیر دلیل کے عذاب نہیں دیا کرتا. ٹھیک ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی بغیر دلیل کے کسی کو پکڑتا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی حجت اور دلیل ہوتی ہے تو ہی پکڑا جاتا ہے. اسی لیے دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ وما کنا معذبین، اور ہم کسی بستی کو عذاب نہیں دیتے، کافروں کو بھی، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ رسول کا پیغام جب تک نہ پہنچے ہم عذاب نہیں دیتے. کیسا عدل، سبحان اللہ، اللہ کے ہاں ہے کہ اگر جرم کرو گے تو سزا ملے گی، نہیں کیا تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کے پاس تمہیں سزا دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اگرچہ وہ ویسے ہی پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، کون اس باری تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہے؟ مالک ہے، آقا ہے سب کا، ساری اس کی مخلوق ہے، مگر وہ ایسے کرتا نہیں. دلائل ہوں، گناہ ہو، جرم ہو، اس کی بنیاد پر پھر سزا ملتی ہے، وگرنہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے. اس کی اصل سرشت اور اس کی اصل بات رحمت کرنا ہے. اصل چیز وہاں مہربانی ہے، وہاں عنایات ہیں. تو عذاب تو ایکسیپشن کی چیزیں ہیں، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. تو تم کافروں سے دوستی کر کے خدا کے دین کا مذاق اڑاؤ گے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ، کہ تم اللہ کے پاس فراہم کر دو، علیکم تمہارے عذاب کے لیے تمہارے اوپر، سلطانن حجت مل جائے خدا کو بھی، مبینہ بڑی واضح کہ وہ تمہیں عذاب دے. ان المنافقین، اور بلا شک و شبہ یہ جو منافق ہیں، فی الدرک سب سے نیچے، الاسفل فی الدرک درجے میں، الاسفل سب سے نیچے. درک کہتے ہیں عربی میں کسی بھی چیز کے سب سے نچلے حصے کو، پیندے کو. تو پیندا جو ہوا کرتا ہے اس پہ اثر جو نیچے چیز ہے اس کا زیادہ قبول کرتا ہے. مثلا برف میں رکھ دیں اگر کسی برتن کو، تو برف نیچے سے اوپر کی طرف آنا شروع کرے گی. آگ کو رکھ دیں تو جو ظاہر ہے سب سے پہلے حصہ متصل ہے اس کو چمٹے گی وہ چیز جو اس کے نیچے ہے. تو پھر درک الاسفل سب سے نچلا حصہ جو ہے نا من النار، جہنم کا، اللہ تعالی وہاں رکھے گا ان منافقین کو، علیہ باللہ.
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور اللہ رکھے گا منافقین کو کہاں؟ منافق ہیں سب سے نچلے درجے میں، من النار آگ کے، وہاں تک پہنچے ہیں۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے کسی کو بھی جو ان منافقوں کی نصرت کرے، جو کوئی ان منافقوں کا مددگار ہو۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا مسئلہ یہاں سے ثابت کیا ہے۔ رازی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ان منافقوں کا کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے ایمان والوں کو مدد ملے گی۔ وہ کہتے ہیں اس کے اپوزٹ تو پھر یہی نکلا نا کہ منافقوں کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں اس سے اسباب ثابت ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام دے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے کام آئے گی، اور منافقوں کو اس سے حصہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے متعلق آخر پہ جو یہ فرما دیا نا کہ لم ینل شفاعتی، ایسے شخص کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور آپ ان گناہوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے وہ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو نفاق کی طرف لے جاتے ہیں، یا منافق ہی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تم پاؤ گے، الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ جو منافق ہیں مگر توبہ کر لیں۔ دیکھا پھر آ گئی نا رحمت غالب، پھر آ گئی نا مہربانی۔ اصل چیز یہ ہے، بار بار دعوت دیتے ہیں کہ اچھا لوٹ آؤ، الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ جو اپنے نفاق سے توبہ کر لیں، چھوڑ دیں ایسی حرکتیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی حالت کو درست کر لیں، سنوار لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نفاق کو چھوڑ دیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کریں، حالت کو سنوارنا شروع کر دیں، پٹڑی پہ چڑھ جائیں، حالت آہستہ آہستہ سنورتی رہے گی۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور جنہوں نے مضبوط پکڑ لیا پھر اللہ کو، تین چیزیں ہو گئیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور پکے فرما بردار ہوئے اللہ کے۔ اخلصوا، خالص، صحیح معنی میں اللہ کی فرما برداری آ گئی۔ یہ چار چیزیں اگر آ جائیں، پکے منافق میں جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جا رہا تھا، اگر وہ توبہ کر لے، اپنی حالت درست کر لے، اللہ کے ساتھ مضبوطی سے تعلق کو جما لے، اور اخلصوا دینہم للہ، جو منافق بھی اللہ کے ساتھ اپنے دین کو بس پوری فرما برداری کے ساتھ خدا کے دین کو قائم کریں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، سو یہ لوگ رہیں گے اہل ایمان کے ساتھ۔ یہ تو منافقوں کا حال ہے، اور جو نو مسلم ہے، جو نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے، وہ کتنا اچھا بندہ ہوگا۔ اس نے تو اپنی اصلاح کرنی ہے نا، ابھی اس نے تو اپنے آپ کو بھی راستے پہ ڈالنا ہے، توبہ کرنی ہے، مخلص ہونا ہے۔ جو خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ان کی کتنی قیمت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر اپنے نبی کی بات کی تصدیق کرتا تھا اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کو مانتا تھا، پھر جب اس نے میری تصدیق کی اور جب ہماری کتاب قرآن پاک کو مانا، تو اللہ اس کو ہر عمل میں ڈبل دگنا اجر دیتا ہے عام مسلمانوں سے، کیونکہ وہ دو نبیوں کو ماننے والے، دو کتابوں کو، اگرچہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ چونکہ چھوڑ کے آیا ہے نا اس چیز کو، اس لیے اسے کریڈٹ زیادہ مل گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے زیادہ تصدیق کی۔ اس لیے نو مسلم جو ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی یہ آیت ہے اس کے لیے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوں گے تو مومن نہ، اور آگے فرمایا ہے کہ ایسے منافق اگر اپنی اصلاح بھی کر لیں فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ منافق مومنین کے ساتھ، وہ نو مسلم تو پہلے ہی مومنین میں سے ہے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ یقیناً دے گا، یؤتی اللہ دے گا کس کو؟ مومنین کو، ایمان والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ یہ سین اور سوفا عنقریب کے معنی میں بتایا تھا نا استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں آگے آیات اور بھی آئیں گی، وہاں بھی سین جو ہے وہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟
آگے یقیناً دے گا اللہ ایمان والوں کو اجرن عظیمہ، بڑا ثواب دے گا، بہت بڑے بڑے ثواب، یعنی خدا کی خوشی، خدا کی رضامندی، خدا کی طرف سے مہربانیاں، عنایات، یہ سب کی سب چیزیں ملیں گی۔ اور منافقوں غور کرو، ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا، بے عذابکم، تمہیں عذاب دے کے، خدا کو آخر کیا پڑی ہے، کیوں خدا تمہیں عذاب دے؟ کوئی جائیداد کا بٹوارا ہے، کوئی تمہارا اور اس کا لگا ہے، کوئی تمہاری اور اس کی کوئی نسبت ہے؟ ما یفعل اللہ، اللہ آخر عذاب کیوں دے گا تمہیں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرتے رہو اور تم ایمان لے آؤ تو ہمیں کیا پڑی ہے کسی کو عذاب دینے کی؟ دیکھا، وکان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ تعالی کیا کرے گا؟ شکر کو قبول کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاکرن قدردان ہے، اور علیما علم والا ہے۔ شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل نیکی شکر ہے اللہ کا، شکر کو ایمان پر مقدم کیا ہے۔ اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ شکر کو ایمان سے پہلے کیوں لائے۔ صاحب المعانی رحمت اللہ علیہ نے جو چیزیں نقل کی ہیں ان میں سے بعض چیزیں بڑی بے غبار ہیں، اور اس کو بھی جساس رحمت اللہ علیہ وغیرہ بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو کہ ذکر منافقین کا چل رہا ہے نا، تو کچھ تھوڑا بہت تو ایمان تھا ہی، تو اللہ نے کہا شکر کرو، جب شکر کرو گے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، حقیقی ایمان آ جائے گا، تو اللہ کو کیا پڑی ہے عذاب دینے کی؟ اس لیے پہلے شکر کو لے آئے پھر ایمان کو لائے۔ اور بعض حضرات نے اور بات بھی لکھی ہے اور وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا مقدمہ ہے شکر، شکر سے ایمان آتا ہے، وہ اس طرح سے کہ جب اللہ کے انعامات پر شکر ادا کرے گا، جب غور کرے گا کہ مجھ پہ کس نے انعام کیے ہیں، شکر کرتا رہے گا تو اللہ کی معرفت بڑھتی رہے گی، احسان اللہ کا اپنے اوپر محسوس کرے گا، روز نیا احسان ہے، روز نئی مہربانی ہے، شکر کرے گا تو جتنا شکر بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے بتایا ہے کہ اللہ کے انعامات پر غور کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن پہ خدا کی بے شمار عنایات ہوتی ہیں اور شکر کا ایک جملہ زبان سے نہیں نکلتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چاہے آدمی کبیرہ گناہ میں ہی ہو، اگر وہ شکر کرتا رہا ہے نا اور ایمان اس کا ہے تو خدا اسے عذاب نہیں دے گا۔ صحیح ہے نا؟ کیونکہ اللہ نے دو ہی چیزیں کہی ہیں، کہا اگر شکر کرتے رہو اور ایمان تمہارا رہے ہم پہ، ہم عذاب نہیں دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ گناہ سے توبہ کی ہے نہیں کی ہے، شکر کرتے رہو، ہمارا خدا کا شکر ادا کرتا رہے اور ایمان کا جو حقیقی ایمان ہے وہ رہے، تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بھی عذاب نہیں دیں گے۔ یہ تھوڑا کریڈٹ مل رہا ہے، کوئی تھوڑی سی چیز۔ جتنا شکر بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ شکر اصل نیکی، اصل عبادت شکر ہے۔ صبر تو ایکسیپشن میں ہے، وہ تو کسی موقع پہ کرنا پڑتا ہے۔ سوچے کتنے اللہ کے انعامات ہیں مجھ پہ، ایسی ایسی چیزیں ہیں، صحت اللہ نے دے دی بغیر مانگے، ایمان دے دیا، رزق دے دیا، موسم صبح اٹھتا ہے اور ایسا موسم کبھی کبھی شاندار ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، بے اختیار دل سے اللہ کی حمد و ثنا نکلتی ہے کہ یہ مہربانی۔ کبھی کبھی شدید گرمی، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور کیسی تازگی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ ان موسموں پہ کسی کا اختیار ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ ہی اس انسان کے لیے موسم کو اس کے مزاج کے موافق نہ کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور بیسیوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، خدا رزق کے اسباب اور ذرائع متعین فرما دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ماں باپ دیتا ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، ایسی ایسی خوشیوں کے مواقع آتے ہیں، کیوں نہ خدا کا شکر ادا کرے؟
اصل عبادت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا رہے اور ایمان پر غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے. یہ تھوڑی سی چیزیں. اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اصل میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، احسان ماننے کا، اعتراف کرنے کا، دوسرے کی نیکی کا، اپنے سر کو جھکا دینے کا کہ کسی نے احسان کیا ہے. اور کبر کا مزاج یہ نہیں ہوتا. متکبر آدمی کا مزاج یہ کہ وہ کسی کے احسان کے نیچے آنا ہی نہیں چاہتا اور آتا بھی نہیں جان بوجھ کے. حتیٰ کہ کوئی احسان ہو جائے تو بھی اس کی نفی کرتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے احسان تھوڑا ہی کیا. یہ کبر ہے نا مزاج کا. اس لیے ساری زندگی میں اس کے کبر کا اثر رہتا ہے. ماں باپ ایک ایک پائی حلال پیسہ جوڑ کے پڑھائیں، تعلیم دیں، کچھ کریں، جب اس کا موقع آتا ہے تو اسی ماں باپ کی نافرمانی کر دیتا ہے، کہتا ہے احسان تھوڑی کیا ہے، ان کی تو ذمہ داری تھی اولاد کو پالنا. اٹھا کے پھینک دیتے نا کوڑے کے ڈھیر پہ تو پھر پتا چلتا کہ ذمہ داری تھی یا نہیں تھی. انہوں نے مہربانی کی، احسان کیا. زور ہے نا جوانی کا، کبر کا، تربیت ہوئی نہیں، کہیں جوتے کھائے نہیں، تو اس لیے وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مجھ پہ کوئی کسی نے احسان کیا. اسی طرح کی نوعیت کی چیزیں دیکھ لیں. ماں باپ کا احسان نہیں، گھر آیا تھکا ہوا اور آفس جاب کیا کیا چیزیں، اور بیوی نے اتنا اچھا کھانا لا کے رکھا، وہ بیچاری پکاتی رہی اور اس کے انتظار میں، چونکہ احسان کسی کا ماننا نہیں نا، اس لیے بہتر سے بہتر کھانا بھی کبھی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ آپ نے بڑی محنت کی، کھانا اچھا پکایا، اس لیے کہ اس کی صلاحیت کا کیوں اعتراف کریں. پیسے تو ہم دیتے ہیں، میں ہی لا کے دیتا ہوں، نہ لا کے دوں تو دیکھوں کہاں سے کھانا پکے. یہ ہے کبر کی ذہنیت. اور بچے ہو گئے تو بچوں کو بات بات پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں، یہ چیز ہو رہی ہے، میں تمہارا باپ اور باپ اور باپ اور باپ ہونا بھی احسان ہو گیا. یہ ساری کیفیتیں ایسے ہی چلتی ہیں جب دماغ درست نہیں ہوتا. اس لیے نمازی بہت مل جائیں گے، بندے کم ملیں گے، انسان کم ملیں گے. انسان نہیں بنتے، نمازی بن جاتے ہیں، حاجی بن جاتے ہیں، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، انسان نہیں بنتے، انسان بننا دشوار ہے. اور اس کے برعکس اب دوسرا پہلو دیکھو، جب طبیعت میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، تو جتنا شعور بیدار ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے، ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری تربیت کی، یہ کریڈٹ جتنا بھی نیکیاں ہیں یہ آپ کو ہی جانا چاہیے، میرا کچھ نہیں. اساتذہ کو یاد رکھتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اچھی راہ دے دی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں اگر کبھی دیکھ لیں کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا تو اس آدمی کو اپنا شیخ، پیر، مرشد مان لیں اور ولی اللہ مان لیں، اور علیہ باللہ اگر کبھی وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو دو چار اس کو بھی مل جائیں جسے نبی مان لیں کہ اس کا معجزہ دیکھ رہا ہے. استغفر اللہ. لیکن وہ جو ملے اور جہنم کی راہ پر جا رہا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے روحانی زندگی دے دی، ان کا اعتراف نہیں کرتا. جسمانی زندگی پہ اتنا کچھ، اور جس نے زندگی کی راہ تبدیل کر دی اور گناہ سے اٹھا کر نیکی پہ لے آئے اور اللہ کی معصیت سے نکال کے اللہ کی اطاعت پر لے آئے، اور زندگی جو گمراہی کی نظر ہو جاتی اسے ہٹایا اور خدا کی اطاعت کی طرف لگا دیا، عقیدہ درست کر دیا، عمل درست کر دیا، تقویٰ پیدا ہو گیا. یہ جب احسان کی کیفیت مانتا ہے نا تو اپنے اساتذہ کو مانتا ہے کہ انہوں نے مہربانی کی، ان کا حال، ان کی عنایات. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہوگی، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں بڑے تھے، غالباً 6-7 ایسے برس کا فرق تھا. تو انہوں نے کہا عمر تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے. تو اس نے کہا حضرت آپ کی عمر ان سے کیسے پوچھوں؟ تو فرمایا بس زندگی وہی ہے جب سے حضرت کے ساتھ ہوا ہوں، پہلے تو ایسے ہی جھک ماری.
ہماری کیا عمر، ہمارا کیا وقت، وقت ان کا اور عمر ان کی۔ تو جب احسان کی کیفیت آدمی میں رہتی ہے نا، اعتراف کی، ماں باپ کا شکر گزار، اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اولاد کبھی کوئی چیز لے جائے تو خوش ہوتا ہے، دکھاتا ہے کہ دیکھو میری اولاد میرے لیے یہ لائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ احسان کے ماننے کی کیفیت ہے۔ ایسی طبیعت جب بن جاتی ہے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی نے اچھا کھانا پکا دیا، بیوی ہے تو شوہر کوئی چیز لے آیا، دونوں ایک دوسرے کا احسان مانتے ہیں کہ دیکھو میرا خیال رکھتے ہیں، یہ چیز لائی۔ اور یہی کیفیت جب اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے اتنا احسان کیا، اتنی مہربانیاں کی، اتنی نوازشات کی۔ یہ ہے جب بندہ بندہ بن جائے تو تواضع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، عاجزی کی، وہ عاجزی کی طبیعت ہر جگہ کام آتی ہے۔ اور جب انسان نہ بنے اور کبر ہو تو پھر ہر جگہ میں غالب، کہ میں نے ایسا، میں نے ایسا۔ اللہ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ دیکھو شکر ادا کرتے رہو۔ جب تم شکر ادا کرتے رہو گے، لوگوں میں سے کسی نے احسان کیا، اس کا بھی شکریہ ادا کیا، میرا بھی شکر تم ادا کرتے رہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ ہمارا تمہارا کیا واسطہ ہے؟ ہم تو مالک ہیں، کریم ہیں۔ کان اللہ شاکرن، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ قدردان ہے، شکر جو ادا کرتا ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ اور قدر کیسے کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں بتایا۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے ہم اپنے انعامات میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ بس خدا سے اس کے انعام میں اضافے کا راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی اللہ نے دیا ہے اس کو زیادہ جان کے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ آپ کی مہربانی، آپ کا احسان ہے، میں اس قابل نہیں تھا، ادھر سے اور عنایات ہوتی جاتی ہیں، ہوتی جاتی، حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسی عنایات ہو جاتی ہیں کہ آدمی بہرحال آدمی ہوتا ہے، انسان انسان ہی ہوتا ہے، اور جب شکر کی کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا کچھ عنایت فرما دیتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی کیونکہ شکر کی کیفیت کا غلبہ ہوا نا، تو وہ کہتا ہے اور انعام کریں تم پہ، اور اس خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا، آدمی مر جاتا ہے۔ یہ ہے وکان اللہ شاکرن، اور اللہ تمہارے شکر کی قدر کرنے والا ہے، علیمہ، اسے علم ہے کہ کون بندہ کس نیت سے اس کا شکر ادا کرتا ہے، کون بندہ اس کے کیا اعمال ہیں۔ تو منافقو ٹھیک ہو جاؤ، شکر کرو ہمارا، ہم پہ ایمان لے آؤ، ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اور اللہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی برائی کی بات کرے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا بری بات کا پکارنا، بری بات اونچی آواز سے کرے، خدا کو نہیں اچھا لگتا۔ من القول، ایسی بات، الا من ظلم، ہاں جس آدمی پر ظلم، اور جس پہ ظلم ہو وہ اگر شکایت کرتا ہے، وہ اگر کچھ کہتا ہے تو یہ بات ٹھیک۔ منافقوں، اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم شرک کی باتیں کرو، ایسی چیزیں کرو۔ الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہو جائے، کافر مجبور کرے شرک کی بات کرنے پہ، تو پھر تم اس بات کو کہہ سکتے ہو۔ ایک تو تفسیر یہ کی گئی ہے لیکن یہ ہے کمزور۔ عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ حکم عام ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آدمی گناہ کی بات کرے اونچی آواز میں، چوری ہو گئی، کوئی اور ایسا فتنہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ ہر جگہ جا کر جو اس پہ ظلم ہوا ہے وہ بیان کرتا پھرے۔ الا من ظلم، ہاں جس پہ ظلم ہوا ہے وہ کہہ سکتا ہے ایک حد تک، بس جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کرے۔ ظالم کے ظلم کو اس سے بڑھ کر بیان کرنا جتنا اس نے ظلم کیا ہے، یہ بھی ٹھیک چیز نہیں۔ دیکھا ہے وہ ظالم آدمی، لیکن اس نے جو کام نہیں کیا اللہ نے عدل سے کام لیا، اللہ نے فرمایا اس کے ذمہ مت لگاؤ۔ اسی لیے ایک صاحب یزید پر بڑی لعنت کرتے تھے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، تو کسی بزرگ نے اسے سمجھایا اور انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اس کا جرم کم ہو جائے اور تیرا لعنت والا جرم زیادہ نکلے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظلم ہوا ہے کسی پہ
اتنا بیان کر سکتا ہے جتنا ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، ایمان والا ہے، نمازی ہے، اور اس نے کوئی زیادتی کر دی تو اس کی زیادتی کو بیان کرے نا، یہ تو نہ کہے کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ ہے اور ایسے ایمان کا کیا فائدہ ہے اور ایسے مسلمان اور ایسا اسلام۔ ارے جتنا اس نے ظلم کیا ہے بس اتنا بیان کرو کہ یہ اس نے میرے ساتھ غلط بات کی۔ الا من ظلم وکان اللہ، اور اللہ ہے سمیعن، مظلوم کو سننے والا۔ اللہ کو خوب خبر ہے کہ کیا ہے، کون کس پہ ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کیسے خدا کو پکار رہا ہے۔ سمیعن، اللہ اس کو سنتا ہے۔ علیما، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو علم بھی ہے کہ ظالم نے کتنا ظلم کیا ہے اور یہ کتنا اس کے مقابلے میں بیان کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر کوئی ظلم بھی کرے نا، بیان اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی اصل حقیقت کی بات ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ادھر سے معاملہ ادھر پلٹ جائے اور وہ مظلوم ہو جائے اور یہ ظالم ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں چوری ہو گئی اور انہوں نے بد دعا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ یہ جو بد دعائیں تم دے رہی ہو اس سے چور کے گناہ میں کمی ہو جائے گی، اور اگر تم صبر کرو تو اسے خدا کی طرف سے سزا مل جائے گی۔ یہ ہے چیز۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے کم بات کی ہوتی ہے لیکن اس کی ریٹیلیشن میں اتنا شدید معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو کل تک ظالم تھا آج یہ مظلوم ہو جاتا ہے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ بیوی نے کم بات کی اور شوہر نے اس کی بات سے چڑ کے اٹھ کے اسے طلاق دے دی تو یہ زیادہ ظلم اس نے کر لیا۔ اس نے تو جو بدزبانی کی تھی سو کی تھی، کبھی کبھی اپنا حال اس سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے سمیعن، جو بھی مظلوم ہے نا خدا پھر اس کی سنتا ہے۔ علیما، اور علم والا ہے اللہ کہ ظالم نے کتنا ظلم کیا ہے۔ دیکھیے آیت میں ایک طرف مظلوم کو کہا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا لیکن تم اگر بولو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو سنیں گے۔ دوسری طرف ظالم کے لیے بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، انسان ہی ہے نا، جتنا ظلم ہے اتنی بات کرنا، اس سے زیادہ نہیں۔ ان تبدو خیرن، اور اگر تم کیا کرو، نیکی کا کام کرو، اچھائی کی بات کرو، کھلی ہوئی سب کے سامنے، ایسی کھلی ہوئی کچھ بھلائی کرو، او تخفو، یا تم اسے چھپا کر کرو، او تعفو، یا ظالم کو تم معافی کر دو، انسو ان، اس برائی سے درگزر کر دو اور اس برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کانا، تو اللہ بھی تو ہے عفواً، معاف کرنے والا، قدیرا، قدرت والا۔ سارے اخلاقیات کو اللہ نے اس ایک آیت میں جمع کر دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو پہلی نیکی کی سطح تو یہ ہے، بالکل پرائمری سٹیج یہ ہے کہ ان تبدو خیرن، اگر تم اچھا کام کرو، کھلی ہوئی، وہ ظلم کرتا ہے تم اس کے مقابلے میں اچھائی کرتے رہو، ہر حال میں نیکی کرتے رہو، اور اللہ سے امید رکھو کس چیز کی؟ قبولیت کی۔ دوسرا درجہ او تخفو، یہ دوسرا درجہ آ گیا کہ مخلوق سے بحث ہی نہیں ہے، لوگوں سے کوئی کام ہی نہیں ہے، بس اللہ سے تمہارا تعلق رہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو۔ باقی کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی اپریشیٹ کرتا ہے اس نیکی کو، کرتا ہے نہیں کرتا، تمہیں اس سے بحث ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ او تعفو عن سوء، یہ جو ظلم کرتا ہے اسے بھی تم معاف کر دو، یہ منتہا ہے۔ یہ جو لوگ سلوک اور تزکیے کی راہ پر چلتے ہیں، یہ آخری درجہ ہے ان کا کہ اپنے پہ جس نے ظلم کیا ہے، جو ظالم ہے، اس کے لیے بھی وہ امن اور سکون اور آشتی کا باعث ہوتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا، فرمایا پھر؟ اس نے کہا حضرت میں نے بھی اسے خوب سنائی، تو حضرت نے فرمایا ہو، اس نے تو راستے میں کانٹے رکھے ہی تھے، تم نے بھی کانٹے رکھ دیے، خار خار نشد، سارا راستہ کانٹوں سے ہی بھر جائے گا، مخلوق چلے گی کیسے؟ ہمارے تو یہ تعلیم ہے کہ لوگ کانٹے رکھیں اور تم اسے اٹھا دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور فرمایا ہمیں تو جو رنج دیتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہر کے دادا رنج ماں راہ تشویسیار بات، اللہ جو ہماری تکلیفیں
اور ہمارے مصیبتیں اور ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کرے، خدایا تو اس کے سکھ میں، چین میں، آرام میں اضافہ فرما، اور ہر وہ آدمی جس کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اپنی محبت سے نصیب کر، اس پہ مہربانی کر۔ یہ ہے وہ چیز، انتہا پہ کوئی پہنچتا ہے تو اپنے دشمنوں کو بھی نیکی سے یاد کرتا ہے، بغیر ضرورت کے کسی کے ظلم کا تذکرہ نہیں کرتا، یا دین میں کہیں خلل آ جائے کسی کے، پھر وہ بولتا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ لٹیرے ہیں یا دین کے معاملے میں یہ ظلم ہے، وہ اس دین کا نقصان برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، باقی ذاتی طور پہ ہر ایک کے لیے معافی ہے۔ اور اللہ نے کیا خوب یہاں پر ذکر کیا اپنی صفت کا، فرمایا فإن اللہ کان عفوا، تو دیکھو اللہ بھی تو ہے نا معاف کرنے والا، تم اگر معاف کر دو گے تو کسی دن اللہ سے تمہارا منہ بھی تو لگنا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اور بڑی اچھی بات مفسرین نے اس پہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عفو اور قدرت دو چیزوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ دیکھو میری طرح بن جاؤ، مجھے دیکھو، لوگ کیسے کیسے برا کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مجھے مانتے ہی نہیں ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں پھر بھی معاف کرتا ہوں باوجود اس کے کہ مجھے قدرت ہے عذاب کی، تمہیں تو قدرت بھی نہیں ہے کسی کو عذاب دینے کی، میں بھی تو معاف کرتا ہی ہوں نا۔ یہ وہ چیز ہے جو صوفیہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ جیسے اخلاقیات پیدا کرے اپنے اندر۔ یہ سارے ذکر، مراقبات اور یہ تسبیحات اور یہ خانقاہیں، اصل مقصد اتنا سا ہی ہے کہ انسان بن جائے، بس، اور کیا، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہتا، بس انسان بن جائے۔ یہ اللہ والی باتیں اس میں آ جائیں۔ فرمایا ہے ظالم، اس کو تم اس کے مقابلے میں نیکی کرو، پہلا درجہ، اچھا اس کو بھی بھول جاؤ، ہمارے لیے کرو، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ سب کے لیے نیکی عام کر دو، تعفو، بخشتے رہو زندگی بھر۔ فإن اللہ کان عفوا، دیکھو اللہ بھی تو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بخشتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدیرہ، طاقت رکھتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں دیتا۔ تو تمہیں تو عذاب اس پہ قابو ہے ہی نہیں، ابھی تمہیں جب قابو ہوگا تو تب کوئی بات ہوگی نا، ابھی تو تمہیں قابو ہی نہیں۔ یہ ہے وہ چیز، ابھی تو آزادی ملی نہیں تھی تو مسلمان کہتے پھرتے تھے کہ حکومت ہماری بن گئی تو ہم فلاں فلاں کو ایسے لٹکا دیں گے، ایسے کر دیں گے، اس وقت بنیے کو پتا چلے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ان کے آزادی سے پہلے ہی نعرے تھے جبکہ قدرت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ کو آخر اپنی مخلوق تو عزیز ہے ہی، چاہے وہ کافر ہو اور چاہے مسلمان ہو۔ خدا نے بھی دیکھ لیا کہ حکومت اگر ان ظالموں کو کہیں مل گئی تو انہوں نے تو ساری مخلوق خدا کو پیس کے رکھ دیں۔ یہ ہے اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ درگزر ہے، اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ اپنی ذات کا مٹانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم کھاتا ہوں باوجود اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سچی بات کہتا ہوں، اس کے باوجود قسم کھاتا ہوں کہ تم میں سے جو معاف کرتا رہے گا خدا اس کی عزت بڑھائے گا، اور جو خرچ کرتا رہے گا خدا اس کو اور دیتا رہے گا۔ یہ فرمایا کہ میں ان دو باتوں پہ خدا کی قسم کھاتا ہوں، جو خرچ کرتا رہے اس کا پیسہ بڑھ جائے گا، اور جو معاف کرتا رہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ اس لیے ذاتی چپکلش، خاندان کی چیزیں، یہ باتیں سب معاف کر دینی چاہیے، بھول جانا چاہیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کیا خوب ہو کہ بندہ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لے۔ اللہ کہتا ہے میرے رنگ میں آ جاؤ، صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کوئی گھر سے یہ بات نہیں لائے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے میرا حال دیکھا اور اس سے بڑا افسوس ہوا، اس نے کہا نظام کہاں تو وہ تمہارا زمانہ پڑھائی کا اور علم کا زور، اور تمہیں ہم محفل شکن کہا کرتے تھے کہ تم دوستوں میں بیٹھ کے جب علمی مسائل پہ گفتگو کرتے تھے تو محفل ٹوٹ جاتی تھی، کوئی تمہارا جواب نہیں دے سکتا تھا، اور کہاں یہ تم آ کے یہاں پہ خانقاہ میں اور جودن میں، اور حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا کہا تم کے یہاں آ کے کیا رنگ ہو گیا ہے تمہارا، تم اگر دلی میں ہوتے تمہاری بڑی شان ہوتی۔
انہوں نے یہی جملے جا کے اپنے شیخ کو بتائے کہ حضرت آج ایک پرانے دوست میرے آئے تھے اور یہاں آئے ہیں خانقاہ میں، لیکن مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہے تمہارا وہ رنگ کہاں اور یہ رنگ کہاں. تو حضرت نے فرمایا پھر؟ تو عرض کیا میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ انہیں کہو جا کر بتانا کہ وہ جو رنگ تھا وہ عارضی تھا، میں ایسا اچھا تھا ہی نہیں، اور یہ جو رنگ ہے میں اس قابل بھی نہیں ہوں، یہ تو خدا کی مہربانی. اور پھر فرمایا رات کو اچھا سا کھانا پکواؤ لنگر میں اور اپنے اس دوست کو جا کے کھلانا کہ ان کا دل نہ دکھاؤ تمہاری یہ حالت دیکھ کے. یہ وہ چیز ہے کہ کافر تو بہت دور کی، مومن تو بہت دور کی بات ہے، کافر کا بھی دل نہ دکھے کچھ نہیں. جو اپنے آپ کو مٹاتا رہتا ہے نا، بس اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا فضل بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالی کا کرم اس پہ بڑھتا رہتا ہے. اس لیے خدا نے کہا ہے میری جیسی صفات پیدا کرو. پتہ نہیں کہاں کہاں سے مثال لوگ لے آتے ہیں کہ ہم کیوں کسی کو فائدہ پہنچائیں. کنواں پیاسے کے پاس آئے یا پیاسا کنویں کے پاس جائے، ہم کہتے ہیں بھائی کنواں نہ بنو، بادل بن جاؤ. بادل تو برستے ہی ہیں، وہ تو بغیر طلب کے بھی برستے. تو اس لیے جو اپنے اندر ہوا کرتا ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. اللہ نے بتایا عفواً قدیرا، قدرت کے باوجود معافی ہے خدا کے یہاں، اور عفو خدا کے یہاں کرم ہے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر عدل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے یہاں سے معافی. یہاں تک تو یہ بیان ہوا. اس کے بعد پھر یہودیوں کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں.